ایک ایسا پانی جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پانی ہے جس کا ایک قطرہ پینے کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے، یعنی اسے موت نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس کی تلاش دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے کی۔ آج ہم جانیں گے کہ آخر آب حیات ہے کیا چیز؟ کیا سچ میں آب حیات پینے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں؟ اور تاریخ کے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس چشمے کے پانی کو پیا تھا؟ اور آب حیات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آب حیات کے چشمے کو آبشار، جھیل یا ندی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی بڑے تاریخ دانوں کا یہ خیال تھا کہ اس زمین پر ایک ایسا چشمہ ہے جس کے پانی کو پینے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی موت کا شکار ہوگا، جسے ڈھونڈنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی زندگیاں گنوا دی۔ دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے حکمران گزرے جو بہت بڑی سلطنت پر قابض تھے، اور وہ اپنے اپنے دور میں ساری زندگی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے آب حیات کو تلاش کرواتے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انسان ہمیشہ سے ابدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے۔ ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنا میں انسان ایسے کسی چشمے کی کھوج میں رہا ہے کہ جس کا پانی پی کر حیات ابدی حاصل ہو سکے۔ یہ پانی کا چشمہ ظلمات میں بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر نے یہ پانی پی کر عمر ابد حاصل کی، لیکن سکندر، جس کو تاریخ میں حضرت ذوالقرنین کہا گیا، وہ اس کی تلاش میں بحر ظلمات تک گئے تو تھے لیکن ناکام واپس لوٹے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریا کے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھ مقتول ہو گئے۔ قرآن پاک میں بھی حضرت ذوالقرنین کے اس سفر کے بارے میں ذکر آیا ہے، جیسے کہ سورہ کہف کی آیت 84 سے 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر ایک چیز کا سامان عطا فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین کے سفر کے بارے میں اور دنیا کے آخری کونے میں سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھنے کے واقعے کو جاننے کے لیے چینل پر کلک کر کے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ دراصل اس بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اور اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت میں ہے، لیکن کچھ اللہ والوں اور بزرگان دین سے حضرت خضر کی ملاقات کی متعدد روایات ملتی ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمے حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر یہ پانی حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ لیکن اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر آج تک زندہ ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ طوفان نوح کے بعد جو شخص ان کی میت دفن کرے گا
اس کی عمر طویل ہو جائے، اور یہ دعا حضرت خضر کے حق میں پوری ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے آب حیات پیا تھا، چنانچہ آپ کو دائمی زندگی حاصل ہو گئی، اور وہ اس سلسلے میں بعض روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں تھے، اور بعض کا اس کے الٹ۔ حضرت خضر نبی تھے، اس کی دلیل میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مذکور آیا ہے، اور جو علم سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو کسی عام آدمی سے علم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت خضر بھی نبی تھے۔ اسی طرح بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس جمہور علماء و صلحاء کے نزدیک زندہ ہے، اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ لیکن کچھ علماء کا موقف اس کے برعکس بھی ہے، اور دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی انبیاء اکرام بحیات ہوتے تو ضرور بضرور وہ آپ کے تابع فرمان ہوتے اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی موجودگی کا ذکر ضرور فرماتے۔ لیکن حضرت خضر یا آب حیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ذکر نہیں فرمایا۔ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے۔ آب حیات یا چشمہ حیات کے بارے میں یہی معلومات کتاب میں درج ہے، لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔